میری شادی کی رات مجھے میرے کمرے میں بٹھایا گیا۔ میں شوہر کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ کمرے کے اندر ایک شخص داخل ہوا جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہ ایک آدمی تھا جو لال لہنگا پہنے دلہن کی طرح تیار تھا اور ہنستا جا رہا تھا۔ میرے قریب آ رہا تھا، آتے ہی بولا، تم میری دلہن ہو۔ تبھی ایک دوسرا مرد آیا اور اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میری جان میں جان آئی اور شوہر سمجھ کر اس کے ساتھ خوشگوار لمحے گزارے۔ جب صبح ہوئی شوہر کہیں نہیں تھا۔ مجھ پر قیامت برپا ہوئی جب پتہ چلا رات جو کمرے میں تھا وہ شوہر نہیں بلکہ آج پھر اماں ابا کا جھگڑا ہم بہنوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ آئے روز ابا اماں کو یہی طعنہ دیتے کہ تم مجھے ایک بیٹا تو دے نہیں سکی اور کیا کرو گی۔ ہمارے گھر میں اکثر لڑائی کا یہی موضوع ہوتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ابا ہم بہنوں سے پیار نہیں کرتے تھے، بس وہ ہم سے اظہار نہیں کر پاتے تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ بہنوں میں میرا تیسرا نمبر تھا۔ بڑی دونوں بہنوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد گھر کے کام کاج میں اماں کا ہاتھ بٹایا کرتی تھیں، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ مزید تعلیم حاصل کریں۔ ہمارے گھر کی کفالت کرنے والا صرف ایک ہی ابا ہی تھا، اس لیے تو انہیں بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ جب میں ابا کو اتنی محنت مزدوری کرتا ہوا دیکھتی تو میں سوچتی کہ میں بڑی ہو کر اپنے ابا کا سہارا بنوں گی، ابا کے ساتھ مل کر ان کا ہاتھ بٹایا کروں گی۔ ابا جو آئے دن اماں سے جھگڑتے رہتے تھے، یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ اماں بیچاری کے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری دونوں بڑی بہنیں جوان ہوئیں تو ان کے لیے رشتے آنے لگے، کیونکہ ہم تینوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ ہم تینوں کی سفید رنگت، لمبے بال اور خوبصورت نین نقش تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمری میں ہی ہمارے گھر رشتے آنے لگے تھے۔ ایک دن ابا بولے، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد جو رشتے آئے ہیں ان میں سے کوئی اچھے رشتے دیکھ کر عظمیٰ اور نبیلہ کی بات پکی کر دوں۔ اماں نے ابا کو مشورہ دیا، رشتہ پکا کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لینا، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ تو ابا کڑکدار آواز میں بولے، میں یہاں تم لوگوں کے لیے فارغ نہیں ہوں، اور ویسے بھی جو لوگ دیکھ کر گئے ہیں مجھے تو وہ بہت اچھے لگے، باقی اگر تمہیں خود کی تسلی کرنی ہے تو کر لو۔ مگر اماں تسلی کیے سے کرتیں۔ اماں نے بھی سب ابا پہ چھوڑ دیا کہ جو وہ کریں گے ٹھیک ہوگا، آخر کو اکیلی عورت کیا کرتی۔ ابا کا تو یہ روز کا معمول تھا، وہ صبح سویرے کھیتوں میں چلا جاتا اور شام سورج غروب ہونے کے بعد گھر لوٹتا۔ جب میں مڈل کلاس کے پیپر دے کر فری ہوئی تو میری دونوں بڑی بہنیں عظمیٰ اور نبیلہ کی بات پکی کرتی گئی، اور ان دونوں نے بیاہ کر کے ایک ہی گھر میں جانا تھا، اس لیے اماں چھان بین نہ کرنے کے باوجود بھی بہت مطمئن نظر آتی تھیں۔ اماں کہتی، میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ نبیلہ عظمیٰ دونوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں ہو گیا، اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ اگر انہیں کوئی بھی مشکل پیش آئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گی اور مل کر اس مشکل کا مقابلہ کر لیں گی۔ خیر خیریت سے نبیلہ اور عظمیٰ کی رخصتی ہو گئی۔ اماں نے جو تھوڑا بہت جہیز کا سامان جمع کیا تھا وہ بھی عظمیٰ اور نبیلہ کے سسرال والوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے، ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ ان دونوں کے سسرال والے بہت اچھے تھے، وہ بخوبی جانتے تھے ہم لوگ جہیز نہیں دے سکتے تھے، تو جہیز کے نام پر جو چند چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے واپس کر دی۔ اب گھر میں صرف میں اور ابا اور اماں رہ گئے تھے۔ سکول سے واپس آ کر میں سارا دن بور ہوتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی بہنوں کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ جب میں گھر میں اکیلے رہ کر بیزار ہو جاتی تو کھیتوں میں اماں ابا کے پاس چلی جاتی۔ ابا کو تو میرے کھیتوں میں جانے پر بھی اعتراض تھا۔ ابا مجھے ڈانٹ دیتے کہ گھر واپس چلی جاؤ، تو اماں میری سائڈ لیتے ہوئے کہتی، بچی ہے، گھر میں دل نہیں لگا تو یہاں آ گئی، تم تو ایسے ڈانٹ رہے ہو کہ جیسے اس نے یہاں آ کر کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ شادی کے بعد جب بھی میری بہنیں ہمارے گھر آتی تو وہ دن میرے لیے عید سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہم رات دیر تک باتیں کرتی اور خوب شغل لگاتی۔ ان کے آنے سے ہمارے گھر میں گویا بہار آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ میری بہنیں ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں تو میں ان کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی۔ میں نے سنا کہ اماں میرے متعلق عظمیٰ اور نبیلہ سے بات کر رہی تھیں۔ جو چائے بنا کر کچن سے باہر آئی تو اپنی شادی کی بات سن کر میرے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ میں ابھی کسی طور پر بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی اور پڑھ کر اپنے باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ میں چائے لے کر اماں کے پاس گئی اور بولی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی تو میں نے میٹرک کے پیپر بھی دینے ہیں اور آپ نے میری شادی کی بات شروع کر دی۔ تو اماں بولے، آہستہ بولو، تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی خیر نہیں ہوگی، اور پھر شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی اسی عمر میں کی جاتی ہے۔ ابھی تو ہمارے دروازے پر اتنے اچھے رشتے دستک دے رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ہمیں خود تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈنا پڑے، اور پھر تم لوگ اپنے ابا کو تو جانتی ہی ہو،
وہ ان معاملات میں بہت سست ہیں۔ میں منہ بسرتی اپنی بہنوں کے پہلو میں بیٹھ گئی اور پر امید نگاہوں سے عظمیٰ اور نبیلہ کی طرف دیکھنے لگی۔ عظمیٰ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، رباب ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم جانتی ہیں وہ ہماری ایک نہیں سنیں گے۔ جو فیصلہ وہ کر لیتے ہیں وہی اٹل ہوتا ہے، پھر کوئی بھی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اس لیے جو فیصلہ اماں اور ابا کر چکے ہیں تم بھی تہ دل سے اسے قبول کر لو، اور پھر ایک نہ ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہی ہے۔ ہم نے بھی تو ابا کے فیصلے کے آگے سر جھکایا تھا، اور آج دیکھو اپنی زندگی میں ہم دونوں کتنی خوش اور مطمئن ہیں۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میری یہاں ایک بھی نہیں چلنے والی، اس لیے میں بھی اماں کے فیصلے کو قبول کر چکی تھی۔ یوں میرے رشتے کی بات کا تذکرہ اکثر گھر میں ہونے لگا۔ میں اماں اور ابا سے نظریں چراتی پھرتی کیونکہ اس وقت لڑکیوں میں بہت حیا ہوتی تھی۔ ایک دن صبح سویرے اماں میرے اوپر سے چادر کھینچتے ہوئے بولی، ارے رباب جلدی اٹھو اور اٹھ کر اچھے سے گھر کی صفائی کرو۔ میں اٹھ بیٹھی اور اکتا کر بولی، کیا ہے اماں، سونے بھی نہیں دیتی کیا؟ آج کوئی ہمارے گھر میں صدر تشریف لا رہے ہیں جو اچھے سے صفائی کروں، روز ہی تو گھر کی صفائی کرتی ہوں۔ اماں بولی، ارے پاگل لڑکی، یوں ہی سمجھو جیسے ہمارے گھر میں کوئی صدر آ رہا ہے۔ میں اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے ناسمجھی سے بولی، اماں کیا واقعی؟ لیکن کیوں؟ تو اماں اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی، ارے پاگل، آج کچھ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، اگر تم انہیں پسند آ گئی تو تمہاری قسمت جاگ جائے گی، تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ میں اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اماں کیا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ پیسے سے ہی انسان خوش رہ سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے تو سچے رشتوں کی، جو کہ پیسے سے زیادہ ضروری ہیں۔ آپ میرے لیے پیسے والا گھر نہیں بلکہ وہ دیکھیں جو میری قدر کریں، مجھے عزت دیں۔ اماں بولی، اچھا مجھے زیادہ کہانیاں مت سناؤ اور جلدی اٹھو، تمہارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں۔ اس دن میں ذرا برابر بھی خوش نہیں تھی کہ میرے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اگرچہ میں اماں ابا کے فیصلے کے آگے سر جھکا چکی تھی، مگر دل سے شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، کیونکہ میرے بہت سے خواب تھے جو ادھورے تھے۔ لڑکے کے گھر والوں نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ مجھے کسی شادی پر دیکھ چکے تھے۔ اماں ابا اس دن بہت خوش تھے، انہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے اپنے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ اماں بار بار میرے صدقے واری جا رہی تھی کہ رباب تم نے بہت اچھی قسمت پائی ہے، جو ایسے لوگوں میں تو تیری شادی ہونے جا رہی ہے۔ اسی دن وہ لوگ مجھے انگوٹھی پہنا گئے، وہ لوگ تو مجھے دیکھ کر رشتہ پکا کر گئے، لیکن اماں ابا انہوں نے تو لڑکے کو دیکھے بنا ہی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ اس بات پہ ہی پھولے جا رہے تھے کہ لڑکا جس گھر سے تعلق رکھتا ہے وہ رئیسوں کا گھرانہ ہے، اس لیے انہوں نے لڑکا دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ اس بات میں میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، یہ کیسے ماں باپ ہیں جنہیں اپنی بیٹی کا سکھ دولت میں نظر آ رہا ہے؟ لڑکا جیسا بھی ہو انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اماں ابا سے کہتی بھی تو کیا کہتی؟ اگر میں اپنے حق میں بولتی تو سننے کو ملتا کہ تم بہت بد لحاظ اور بے شرم لڑکی ہو، اس لیے میں خاموش رہی اور سب اللہ پر چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ جب کوئی فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ رشتہ پکا ہونے کے 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ اس دوران لڑکے کے گھر والے کئی مرتبہ ہمارے گھر آئے، اپنی باتوں اور اپنے رویے سے مجھے کافی حد تک اچھے لگے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو نظریہ رکھتی تھی مجھے وہ غلط ثابت ہوتا ہوا نظر آنے لگا، کیونکہ وہ لوگ جب بھی ہمارے گھر آئے میری اماں ابا اور مجھے بہت عزت دیتے۔ یہی بات مجھے بہت اچھی لگی اور یہی وجہ تھی کہ میں اس شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئی تھی۔ شادی کے ان دنوں میں جو بھی کوئی مجھے دیکھتا وہ کہتا، رباب تم میں تو مزید نکھارا گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں شرما جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا وقت اتنی تیزی سے گزرا، اماں اور ابا سے جدائی کا وقت آ گیا۔ اس دن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اپنے ماں باپ سے جدائی کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ بار بار میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ اب اماں اور ابا کس کے سہارے زندگی گزاریں گے، میرے بعد کون ان کا خیال رکھے گا؟ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں کمرے میں آئی اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر بولی، ارے پگلی تو کیوں رو رہی ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنے اچھے لوگ۔ اماں میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں رباب کہ تمہاری کس بات کی فکر ہے، تم پریشان مت ہو، میں اور تمہارے ابا ایک دوسرے کا اچھے سے خیال رکھیں گے، اور پھر تمہاری شادی کے بعد یہ تعلق تھوڑی ٹوٹے گا، جب تمہارا جی چاہے گا آ جایا کرنا۔ میں اماں کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر روئی۔ اس دن مجھے بھی بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی کہ کاش اگر آج کوئی میرا بھائی ہوتا تو میں بے فکری سے اس گھر سے رخصت ہوتی۔
کچھ دیر کے بعد میں اماں اور ابا اور اپنی بہنوں کی دعاؤں کے سائے میں اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ وہ گھر جہاں میری زندگی کا ایک حصہ میں نے گزارا تھا، اس گھر سے جڑی میری بہت سی یادیں تھیں جو میں وہیں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میری رخصتی کے وقت میرے ابا کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ میں بار بار مڑ کر ابا کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنی قمیض کے پلو سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر رہے تھے۔ اس وقت ابا مجھے بہت بے بس لگے۔ اس طرح میں اپنوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر ایک پرائے اور انجان گھر میں آ گئی جہاں میرے لیے ہر رشتہ اور ہر انسان نیا تھا۔ سسرال میں میرا استقبال بہت پرجوش طریقے سے کیا گیا۔ حیرانگی والی بات یہ تھی کہ میری شادی میں میرے شوہر کے رشتہ دار شامل نہیں تھے بلکہ صرف گھر کے ہی چند افراد تھے۔ اس گھر میں شادی والے گھر جیسی گہما گہمی بالکل بھی نہیں تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب میرا گھونگھٹ اٹھایا گیا تو میں نے گھر پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تو مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا کیونکہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ میری ساس میری نند سے بولی، جاؤ اپنی بھابھی کو اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ میری نند مجھے میرے کمرے میں لے گئی۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر فوراً سے نکل گئے۔ میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے میں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ مجھے سب کچھ دیکھ کر اپنی قسمت پر رشک آنے لگا اور ماں کی بات یاد آئی کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو اس گھر کی بہو بننے جا رہی ہو۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی اور شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کے اندر ایک شخص داخل ہوا۔ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں لیکن جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ آدمی لال لہنگا پہنے دلہن کی طرح تیار تھا اور ہنستا جا رہا تھا، میرے قریب آ رہا تھا۔ آتے ہی بولا، تم میرے دلہن ہو؟ میں اسے دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئی۔ تبھی ایک دوسرا مرد آیا اور اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میری جان میں جان آئی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر میں شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اس آدمی کو شوہر سمجھ کر میں نے اس کے ساتھ خوشگوار لمحے گزارے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے پہلو میں دیکھا، وہاں میرا شوہر موجود نہیں تھا۔ میرے پہلو میں کیا، وہ تو کمرے میں بھی کہیں موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں باہر جا کر دیکھوں کہ آخر میرا شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اتنی صبح کہاں چلا گیا ہے۔ ابھی میں باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ میری ساس کمرے میں آئی اور بولی، رباب بیٹی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں بولی، اماں جی کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں تو پریشان ہوں۔ تو میری ساس بولی، تو تم نے پوری رات اپنے شوہر کو کمرے سے باہر رکھا، پتہ نہیں تم نے اس سے ایسا کیا کہا کہ میں جب بھی اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہتی وہ سہم جاتا تھا۔ میں بڑی حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ میرا شوہر تو پوری رات میرے ساتھ تھا۔ ساس کی باتیں سن کر مجھ پر قیامت برپا ہوئی جب پتہ چلا کہ جو کمرے میں تھا وہ شوہر نہیں تھا۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ میں خود کو ختم کر لوں اور اماں ابا پر بہت غصہ آیا کہ اگر وہ مجھے شادی سے پہلے لڑکے کی تصویر دکھاتے تھے تو آج یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزت نیلام کر چکی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی ساس سے چھپائی کہ پوری رات کمرے میں کوئی میرے ساتھ موجود تھا کیونکہ پہلے میں خود اس انسان کو ڈھونڈنا چاہتی تھی اور اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں میری عزت کو تار تار کر دیا اور اسے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا ملا۔ اگلے دن ابا مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری ساس بولی، رباب ابھی کچھ دن تو یہاں رہو، لیکن میں اماں ابا کے ساتھ جانے کے لیے بازید تھی کیونکہ اب مجھے اس گھر میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں ندامت اور شرمندگی کے باعث خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جاتے ہوئے میں اپنی ساس سے بولی کہ میں اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہوں تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابھی وہ دوائی کھا کر سویا ہے تو اسے جگانا مناسب نہیں رہے گا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤ، کل میں اور قاسم خود تمہیں جا کر لے آئیں گے۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اماں ابا کے ساتھ چلی گئی۔ گھر جا کر اماں نے میری اچھی خاصی کلاس لی اور وہ بولی، رباب یہ کیا احمقانہ حرکت ہے، ابھی تمہیں اس گھر میں گئے ہوئے صرف ایک دن ہی گزرا ہے اور تم اپنی ساس کے منع کرنے کے باوجود ہمارے ساتھ آ گئی ہو، آخر بات کیا ہے؟ میں نے وہاں بھی محسوس کیا تھا کہ تم پریشان ہو، کوئی بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ اماں میری عزت نیلام ہو گئی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اماں گھبرا کر جلدی سے میرے قریب آئی اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولی، رباب یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں جلدی سے اٹھی اور اماں سے دور ہوتے ہوئے بولی، اماں یہ سب تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ لوگوں نے مجھے میرے شوہر کی تصویر دکھائی ہوتی تو آج یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ میں نہیں جانتی تھی جو کمرے میں آیا ہے وہ میرا شوہر نہیں بلکہ اماں بولی، جب چپ کر جا رباب، اب میں تمہیں اس گھر میں نہیں بھیجوں گی جہاں عزت کا کوئی پاس نہیں۔ میں بولی، نہیں اماں،
میں اپنے گھر جاؤں گی اور اپنے مجرم کو ڈھونڈ کر اسے اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گی۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی۔ ایک دن اماں ابا کے گھر گزارنے کے بعد اگلے دن میری ساس اور میرا شوہر مجھے لینے کے لیے گھر آئے۔ میری ساس میرے کمرے میں میرے پاس ہی آگے، جبکہ میرا شوہر اماں ابا کے کمرے میں ابا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس دن بھی میں نے اپنے شوہر کو نہ دیکھا۔ اماں ابا کو ملنے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کو ضرور ڈھونڈ کر رہوں گی۔ گھر آ کر میں صرف کمرے تک محدود ہو گئی۔ میری اس حرکت کی وجہ سے میری ساس اور میری نند مجھے مغرور سمجھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کی پہلی رات مجھ پر کیا قیامت برپا ہوئی ہے۔ ایک تو مجھے اپنی عزت لوٹ جانے کا دکھ تھا، اور دوسرا میری شادی کو 2 دن ہو چکے تھے، میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ رات کے وقت میں اپنے کپڑے سمیٹ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس ملازمہ کے ساتھ میرے لیے رات کا کھانا لے کر آئیں اور بولی، رباب بیٹا یہ سب کام چھوڑ دو، پہلے کھانا کھا لو، قاسم بھی واپس آ رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ واپس چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا اور میں بت بنی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو دیکھ رہی ہوں کیا وہ سچ ہے، کیونکہ میرا شوہر وہی تھا جو شادی کی رات لال لہنگا پہنے دلہن کی طرح تیار تھا، ہنستا جا رہا تھا، میرے قریب آ رہا تھا اور بول رہا تھا کہ تم میری دلہن ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، کیسی ہو تم؟ میں ایک دم سے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ قاسم مجھ سے باتیں کرتا رہا، لیکن وہ سب باتیں جیسے میرے دماغ کے اوپر سے ہی گزر رہی تھیں۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں صرف چند دن ہی قاسم میرے کمرے میں رہا، زیادہ تر وہ اپنی اماں کے کمرے میں رہتا تھا۔ مجھے اکثر اس بات سے چڑ ہوتی کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود میں اپنے کمرے میں تنہا ہوں، جبکہ میرا شوہر اپنی اماں کے ساتھ رہتا ہے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اس بارے میں اپنی ساس سے بات کروں گی۔ جب میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ میری ساس کے کمرے کا ایک حصہ مشینری پر مشتمل تھا۔ مجھے یوں اپنے کمرے میں اچانک دیکھ کر میری ساس کے تو جیسے حواس اڑ گئے۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ قاسم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، ایسے کہ جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ میں بولی، اماں جی یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے قاسم کو؟ آپ سب لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ تو میری ساس اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، رباب بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ تم سے کیا چھپائیں گے، سب کچھ تمہارے سامنے ہی تو ہے۔ میں جلدی سے قاسم کے اور بیٹھی اور بولی، قاسم کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو قاسم نے جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور بولا، کون ہو تم؟ میں بولی، قاسم میں آپ کی بیوی ہوں، آپ اتنی جلدی مجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو قاسم بولا، چلی جاؤ یہاں سے، تم بہت گندی ہو۔ اس وقت مجھے قاسم میں اس کا بچپنا نظر آیا۔ میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نہیں جان پا رہی تھی کہ یہاں سب کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا قاسم کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے؟ ان سوالوں کے جواب صرف مجھے اپنی ساتھ سے ہی مل سکتے تھے۔ میں ایک دم سے صوفے سے اس ارادے سے اٹھی کہ آج میں ساری حقیقت جان کر رہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ساس کے کمرے میں جاتی، وہ خود میرے کمرے میں داخل ہوئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا اور بولی، رباب مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں غصے سے بولی، ماں جی یہ سب کیا ہے؟ اس گھر میں آئے مجھے صرف چند دن ہی ہوئے ہیں اور ان چند دنوں میں مجھ پر تو قیامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو سوچیں آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میری ساس شرم کے ماری مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے ہوئے بولی، رباب بیٹا مجھے معاف کر دو، قاسم میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں ایسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے تم سے یہ سب چھپایا۔ میں بولی، چھپایا نہیں بلکہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں بولی، مجھ سمیت میرے سب گھر والوں کو آپ نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی کہ قاسم کو کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں رباب تم غلط سمجھ رہی ہو، قاسم کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں حیرانگی سے اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو وہ سب کیا ہے؟ کیوں آپ کے کمرے میں وہ مشینری پڑی ہوئی ہے؟ میں اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، اور وہ آپ نہیں جانتی کہ میرے ساتھ شادی کی پہلی رات ہی کیا ہو چکا ہے؟ تو وہ بولی، رباب میں سب جانتی ہوں۔ یہ سننے کے بعد تو میرا جی ہی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جاؤں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ قاسم کی مما میرے پاؤں پڑ گئی۔ وہ بولی، رباب تم نہیں جانتی یہ سب میں نے قاسم کی زندگی بچانے کے لیے کیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری معافی کے قابل نہیں، لیکن تم ہی بتاؤ ایک ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو کیسے مرتا ہوا دیکھ سکتی ہے، اور پھر مرنے والا بھی اس کا اپنا ہی خون ہو؟ رباب تم نہیں جانتی، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب قاسم کالج پڑھا کرتا تھا تو وہاں اس کا ایک دوست تھا، ان دونوں کی دوستی کی مثالیں پورا کالج دیتا تھا۔
قاسم اکثر اپنے دوست کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ اس کے دوست کی بہن قاسم کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر قاسم نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بس پھر بدلے کی آگ میں اس لڑکی نے قاسم پر بہت سے الزامات لگائے اور خودکشی کر لی۔ اس دن سے قاسم کا دوست اس کا جانی دشمن بن چکا ہے، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ سب الزامات جھوٹے ہیں۔ اس دن کے بعد سے قاسم کے دوست نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر قاسم کو اس قدر مارا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ قاسم کو بہت پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ آنے والے وقت میں ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے اس ظالم انسان نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے شادی کی پہلی رات تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میں مجسمہ بنی کھڑی تھی کہ آخر کیوں مجھے اپنے شوہر کے کیے کی سزا ملی۔ وہ گناہ جو اس نے کیا ہی نہیں۔ میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب تو صرف میرا ایک ہی عہد تھا، وہ یہ کہ میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر کے رہوں گی اور اپنے شوہر کی بے گناہی ثابت کر کے رہوں گی۔ اب صبح سے رات تک صرف ایک ہی کام تھا، قاسم کو ٹائم پر کھانا کھلانا، کھانے کے بعد دوائیاں دینا اور پھر قاسم کو باہر لے کر جانا، جس سے کہ میری ساس اکثر گھبرا جایا کرتی کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے کہا اماں جی آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، جب تک میں قاسم کے ساتھ ہوں میں قاسم کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ پہل تو قاسم مجھ سے کتراتا تھا، آہستہ آہستہ وہ میرے عادی ہو گیا۔ اگر ایک منٹ کے لیے بھی میں اسے نظر نہ آتی تو وہ پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا۔ وہ بھی سمجھنے لگا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ قاسم کی حالت میں بہتری آنے لگی، وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ قاسم کو دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوتی کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ میری شادی کے 3 سال بعد قاسم بالکل ٹھیک ہو گیا اور اللہ نے ہمیں چاند جیسی بیٹی سے نوازا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قاسم کا دوست ایک کار ایکسیڈنٹ میں بہت بری طرح مفلوج ہو گیا۔ وہ اپنی بہن کی حقیقت کے بارے میں جان چکا تھا، اس کے باوجود وہ شرمندگی کے مارے قاسم سے معافی مانگنے نہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قاسم کے دوست کو اس کے برے اعمال کی سزا دی اور قاسم کو صحت یابی اور اچھی زندگی سے نوازا، جس پر میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ جس نے میری قسمت میں اتنا پاکیزہ اور سچا انسان لکھا۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات اور تجربات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔